حجاج کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں کچھ باتیں کی اور وہ باتیں کچھ زیادہ تھی. حالانکہ حجاج تھا ظالم جابر بدترین آدمی تھا. کئی صحابہ کا قاتل ہے حجاج کئی صحابہ کا قاتل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی کا قاتل ہے وہ. بڑے بڑے اصحاب رسول کا قاتل ہے وہ. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے حجاج کے بارے میں بڑھ کر کے کچھ کہا تو فرمایا حجاج سے قیامت کے دن تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے تم پہ کیوں ظلم کیا تھا، لیکن تم سے بھی اللہ پوچھے گا کہ جو چیزیں حجاج میں نہیں تھی وہ الزامات تم نے حجاج میں کیوں لگائے تھے، اس کے متعلق بھی اللہ تم سے سوال کرے گا. جب ایسے بدترین لوگوں کے بارے میں قدرت پوچھے گی تو آج جس کے بارے میں جو چاہتے ہو منہ کھول کے بول دیتے ہو. کسی کی بیٹی پہ الزام لگا دیا کہ وہ تو فلانی کے ساتھ ہے، وہ تو فلاں کے ساتھ ہے. کسی کے بیٹے پہ الزام لگا دیا، کسی کی ماں پہ الزام لگا دیا، کسی کی بہن پہ الزام لگا دیا، آئے ہوئے رشتوں کو ورگلا کر کے بہکا دیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلم محلوں میں ہو رہا ہے. کیا کافروں کے یہاں سے بھی ایسی رپورٹ آتی ہے کہ رشتے آئے تھے اور محلے والوں نے توڑوا دیے؟ یہاں تو حال یہ ہے وہ مسلمان جو جمعہ کی نمازیں پڑھے، وہ مسلمان جو زبان سے درودیں پڑھے، وہ مسلمان جو زبان سے کلمے پڑھے، ان کو ہو کیا گیا ہے کہ کسی کے گھر آنے والے رشتے ان کو برداشت نہیں ہوتے اور جا کر کے جھوٹی سچی باتیں لگا کے ورگلا دیتے ہیں. بہت سی مائیں روتی ہوئی آتی ہے، کہتی ہے کہ میری بیٹی کے رشتے نہیں ہو پاتے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک ہے، اچھی ہے، کیوں آتے ہیں تو رشتے ماننے والے دیکھتے رہتے کون آیا، اور اس کے بعد وہاں جا کر کے غلط الزام لگا کر ورگلا دیتے. کیوں؟ قدرت دور نہیں ہے. اپنی زبان سے جو چاہو کرو، اپنے دل سے جو چاہو کرو، اپنی اعضاء سے جو چاہو کرو. تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے قدرت دیکھ رہی ہے. اور یاد رکھنا انسان سزا دیتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے، اور قدرت سزا دیتی ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتی ہے. انسان جب گناہ کر کے بھول جاتا ہے تب قدرت اس کو سزا دیتی ہے. اس لیے کبھی کسی کا برا مت کرو، کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچو. بلکہ ایک نسخہ آپ کو دے دوں، اگر اللہ والا بننا ہے تو سوچو کہ زمین کے اوپر سب سے برا میں ہی ہوں، اب مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کس کی برائی کیسے بیان کروں. یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ نسخہ ہے کہ راتوں کی رات بھر کی نفل عبادتیں تمہیں اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جو یہ تصور تمہیں وہاں تک پہنچائے. یہ وہ چیز ہے. دنیا میں آپ کا جھگڑا ہی سب سے ختم ہو جائے گا جس دن آپ نے محسوس کیا کہ میں روئے زمین کا سب سے برا انسان. عاجزی کہتے ہیں اس کو، انکساری کہتے ہیں اس کو، عجز و نیاز کہتے ہیں اس کو. اور یہی چیز غوث پاک بتانا چاہتے ہیں کہ ولی تقوی کی تعریف یہ ہے کہ وہ جیسے گناہ صغیرہ کبیرہ چھوڑ دے، مشتبہ چیزیں چھوڑ دے، غیبت بھی چھوڑ دیتا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا. لوگوں نے کہا کیسے کر دے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ہماری زبانیں بچی ہو کہ ہم نے کسی کی غیبت چھوڑی ہو. سب کی غیبت کر ڈالی، بھلتا کہ جس کے گھر دعوت میں جاتے اس کی بھی کر ڈالی. نمک تو کم ڈالا اور چٹنی تو کم ڈالی تو مرچی تو کم، بیچارے نے کھلایا اتنی محنت سے، اس کی بھی غیبت کر ڈالی. یہ میری قوم کا حال ہے. پھر لوگ کہتے ہیں مولانا مصیبت کیوں آتی ہے؟ تم پر نہیں آئے گی تو کس پر آئے گی؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دیا کرے، لیکن اگر مصیبت ہم پر نہیں آئے گی تو کس پر آئے گی؟ وہ کہتے نا اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، وہی حال ہو گیا. کون سی کل سیدھی اپنی؟ کہاں ہم اسلام پر ہیں، کہاں ہم شریعت پر ہیں، کہاں ہم دین پر ہیں؟ غیبت ہم کریں، حسد ہم کریں. غوث پاک فرماتے غیبت چھوڑے تو متقی ہے، دل صاف رکھے تو متقی ہے، حسد سے دل پاک ہو تو متقی ہے. ولی بہت شان والا ہوتا ہے. اگر صرف تسبیح لا کر کوئی ولی بنتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید روئے زمین پہ سب ولی ہوتے. لیکن یہ آسان نہیں ہے. صرف نمک چکھنے سے، مسواک جیب میں رکھنے سے، داڑھی بڑھا لینے سے، سر پہ پگڑیاں باندھ لینے سے
یا سفید کرتے پتلے پتلے پہن لینے سے اور دھیرے دھیرے زمین پہ چلنے سے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ یہ ناٹک چھوڑو، اسلام ناٹک کا مذہب نہیں ہے۔ دل سنوارو، دل، اس لیے کہ دل پر قدرت کی نظر ہے۔ دھیرے چلو یا تیز چلو اس سے مطلب نہیں، دھیرے چلو یا تیز چلو اس سے مطلب نہیں، دل آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف ہو جائے اس سے مطلب ہے۔ قدرت چلن نہیں، تمہارے چلنے کو نہیں دیکھتی قدرت، قدرت تو دل کو دیکھتی ہے۔ جب تک کہ دل حسد سے پاک نہ ہو تقویٰ کی سند نہیں مل سکتی۔ گنتے جائیں آپ، صغیرہ کبیرہ چھوڑنا، حالانکہ صغیرہ کبیرہ گناہوں میں تو یہ بھی آتا ہے، مشکوک چیزیں چھوڑنا، غیبت چھوڑنا۔